الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے، تو تم اہل ذکر سے اس کو معلوم کر لیا کرو، ان سے سوال کر کے اس مسئلے کی دریافت کر لو، اسے جان لو۔ بہت ہی اچھا اصول اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص یوں اندھیرے میں کسی مسئلے کو لے کر کے نہ چلے۔ اگر اسے اس مسئلے کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو اسے وہ چیک کر لیا کرے، معلوم کر لیا کرے۔ اور اہل ذکر سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں، شریعت کا علم جن کے پاس ہے، یا ان کے پاس اچھی معلومات ہے اور وہ صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ اندھیرے میں تیر نہیں چلانے والے ہیں، ان سے معلوم کیا جائے۔ ایسے ہر ایک کے پاس جا کر کے ایرے غیر نتھے سے آدمی سوال نہ کرے، بلکہ وہ ایسے شخص کے پاس جائے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ صحیح گائیڈ کرے گا، ہماری صحیح رہنمائی کرے گا۔ اس تعلق سے وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ جو شخص 99 قتل کر چکا تھا، اور جب اسے احساس ندامت ہوا اور اسے لگا کہ میں نے بہت گناہ کیا ہے، تو وہ اپنے قدم کو اپنے گھر سے نکالا، کسی عالم کے پاس چلیں اور اس سے ہم یہ پتہ کریں کہ کیا ہمارے ان گناہوں کے لیے کوئی معافی کا چانس ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ شخص ایک ایسے عالم کے پاس گیا اور سوال کیا کہ دیکھیں، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا ہمارے لیے کوئی معافی کا چانس ہے؟ تو ان کے پاس اتنی جانکاری نہیں تھی گناہوں کے تعلق سے، توبہ کے تعلق سے اور اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے۔ انہوں نے بہت لمبی سانس کھینچتے ہوئے کہا، رے اتنا زیادہ گناہ، اتنا سارا قتل، تمہارے لیے معافی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ شخص مایوس ہو گیا ان کے جواب سے، اور پھر اس نے انہی کو مار کر کے سنچری پوری کر لی۔ لیکن پھر بھی اس کا دل یہ بیٹھا نہیں، مایوس نہیں ہوا، وہ آگے بڑھتا گیا۔ پھر اس کے بعد اس بندے کی ایک ایسے عالم سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ یہی سوال ان کے پاس بھی رکھتا ہے کہ دیکھیں، مجھ سے 100 قتل ہو چکے ہیں، کیا ہمارے لیے کوئی معافی کا چانس ہے؟ اور میں اللہ کا خوف لے کر کے جو چلا ہوں، کیا ہے کوئی چانس اس تعلق سے؟ تو وہ تھے عالم دین، شریعت کا علم ان کے پاس، گناہوں کے تعلق سے، بندوں کے تعلق سے، اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے، جو اللہ کی ذات مغفرت کرنے والی ہے، بخشنے والی ہے۔ کہا دیکھیں، تمہارے گناہوں اور اللہ کی مغفرت کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم صدق دل سے توبہ کرو اور واپس اس بستی میں نہ جاؤ جہاں سے تم یہ اتنا بڑا گناہ کر کے آئے ہو، وہاں مت جاؤ، بلکہ تم فلاں بستی میں جاؤ، وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر کے تم اچھے کام کرو۔ بندہ توبہ کر کے آگے بڑھا، اور اسی بیچ میں اس کی موت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد زمین کو ناپی گئی اس بنیاد پر کہ جب فرشتوں نے آپس میں یہ جھگڑا کر لیا کہ ہم اسے جہنم کے اس میں لے جائیں گے، اور دوسرے بولے نہیں، اس نے بہت ہی اچھی توبہ کی ہے، ہم اس کو جنتیوں میں رجسٹرڈ کرائیں گے۔ یہ معاملہ جب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیوٹرل فرشتے کو بھیج کر کے ان کے جھگڑے کو یوں ختم کیا کہ زمین کو ناپ لی جائے، یہ جہاں سے چل کے آیا ہے اگر زیادہ کراس کر گیا ہے تو اسے جنتیوں کی لسٹ میں رکھا جائے، اور اگر یہ ابھی زیادہ کراس نہیں کیا ہے بلکہ یہی زمین زیادہ ہوتی ہے تو پھر اسے جہنمی کو لسٹ میں رکھا جائے۔ اس فرشتے نے اس طریقے سے فارمولہ رکھا اور زمین کو باقاعدہ انچ ٹیپ سے ناپ کر کے، جو ناپنے کا اس وقت پیمانہ تھا، وہ ناپ کر کے جب دیکھا گیا تو یہ بندہ ایک بالشت آگے اس گاؤں کی طرف بڑھ چکا تھا جہاں سے چلا تھا، یعنی زیادہ کراس کر لیا تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اسے جنت کی لسٹ میں رکھا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایسے عالم دین کے پاس جائے جس کے پاس دین کا صحیح علم ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ خود اندھیرے میں ہو اور مزید اندھیرے میں لے جا کر کے آپ کو ڈال دے، اور یوں گھپ اندھیرے میں ہم ٹامکٹویا مارتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے مسئلے کو یا کسی بھی چیز کو معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس جانے کی توفیق عطا فرمائے جن کے پاس صحیح کتاب و سنت کا علم ہے اور وہ صحیح ادراک رکھتے ہیں، صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔